پھسلایا جی، ازلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھسلایا جی، پھر وہی آگا ہما جی، ہما، ٹھیک ہے، ہما کون ہوں گے؟ ان دونوں کو، ہما دونوں سے مراد ہے، دو ہوتے ہیں نا، تو پھسلایا ان دونوں کو، کس نے؟ شیطان نے، انہا اس درخت کے بارے میں، ہا دیکھیں پیچھے شجرہ تا ہے تو انہا ضمیر بھی ہا مؤنث والی، ہا ہما ہننا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہا ہما ہننا۔ تو ازلہ کا معنی کیا ہے؟ تو پھسلایا، ہما ان دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہماری ماں جی کو اور ہمارے والد صاحب کو، ہاں جی، اور الشیطان کیا جی؟ شیطان نے، انہا کس سے؟ جی اس درخت سے، اس درخت کے بارے میں، انہا من سے، اس درخت کے بارے میں کیا کر دیا جی؟ انہوں نے پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا جی۔ فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے انہیں لغزش دے دی، یعنی پھسلا دیا جہاں وہ رہتے تھے، تو فَأَخْرَجَ تو الگ کر دیا، اخرج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، لیکن یہاں ہم نکالنا معنی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ الگ کر دیا ان دونوں کو، اخرجا تو شیطان نے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ کی کیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی طرف منسوب نہیں فرما رہا، کس نے کیا جی؟ شیطان نے کیا۔ یہ ہے سمجھنے والی بات، آج جو ہم نے سبق سمجھنا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، تو شیطان نے کیا کیا جی؟ الگ کر دیا ان کو، ان دونوں کو، ہما مما، ٹھیک ہے، اس سے، کانا، ٹھیک ہے، کانا دونوں، کانا اس سے، فی ہی جس میں وہ دونوں تھے، اس سے جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اضربا اضربو، اہبتا اہبتو، تم اتر جاؤ، کیا کرو جی؟ اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ یہ بڑا خطرناک لفظ معنی کرتے ہیں لوگ جی، نکل جاؤ، فلاں کرو، اس طرح کے الفاظ کا معنی ہمیں سے بن ہی دیتا۔ اللہ مالک ہے، وہ جو لفظ استعمال فرما رہا ہے، پتہ نہیں اس لفظ میں کتنے ادب و آداب ہیں، ہماری وہ لغت نہیں ہے، تو ہم ادب کے لفظ استعمال کریں گے۔ اہبتو کا معنی کیا ہے؟ کہ تم اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ بعدکم، ٹھیک ہے، کلن بعد تمہارے بعض لبعدن بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے، تمہارے بعض کے، اب لام کا معنی کیا ہوگا؟ کہ تمہارے بعض کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ عدوً کا معنی کیا ہے؟ تمہارے بعض کے کیا ہوں گے جی؟ دشمن ہوں گے۔ لام کا معنی کیا بنا؟ کہ، میں نے بتایا تھا کا، کی، کے، یہ حروف جارہ کا معنی آتا رہتا ہے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، لام معنی لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن قرار ہے، قرار سے بنا ٹھکانہ، ومتاع اور نفع ہے، مال و متاع ہم بھی بولتے ہیں نا، قرار بھی کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو قرار عطا فرمائے، مستقرن قرار ہے یعنی رہنا ہے، ومتاع اور نفع الی حین، ایک مقررہ مدت تک، ہر آدمی نے زمین میں رہنا ہے کتنا؟ مقررہ مدت تک، نفع بھی اٹھانا ہے اور رہنا کیا ہے جی؟ مقررہ مدت تک۔ اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اب ہم نے اس آیت کا ترجمہ کیا، میں پھر ایک دو ترجمہ دہرا دیتا ہوں، پھر ہم تھوڑی سی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اور ہم نے کہا، اے آدم ٹھہرو، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، اور دن کھاؤ اس سے بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ اس درخت کے تو ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس درخت کے بارے میں، اس درخت سے، تو ان دونوں کو الگ کر دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں قرار اور نفع ہے مقررہ مدت تک۔ یہ تھا الفاظ کا ترجمہ، سمجھ آ گیا نا الفاظ کا ترجمہ؟ لفظ بھی سمجھ آ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ دہرائیں گے اسی سبق کی طرح، تو پھر مزید جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ ہوا یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روکا تو شیطان ان کے پاس آیا، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کی سزا کو بیان نہیں کیا۔ کیا؟ اللہ نے درخت کا تو روکا، لیکن اس کی سزا کو بیان، پورے قرآن میں پڑھ لیں، اس کی سزا کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔
بھئی ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کی سزا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ سود کوئی کھائے تو اس کی سزا ہے نا؟ جو بھی جرم ہوتا ہے اس کی سزا ساتھ ہوتی ہے، اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سزا کو بیان نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا جیسا کہ محبت سے کسی کو روک دیتے ہیں کہ یہ نہ کھانا، یعنی جائز کی صورت، یار یہ نہ کھاؤ، مطلب یہ ہے کہ کھا بھی لیں گے تو کچھ ہوگا نہیں، یہ آپ کا اجتہاد تھا۔ اللہ رب العزت نے روکا اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کہا کہ اگر قریب گئے تو یہ ہو جائے گا، قریب گئے تو یہ ہو جائے گا، قریب گئے تو یہ ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے جب وہ آیا نا تو جنت میں آیا شیطان، اس نے کہا کہ تم اگر یہ درخت کھاؤ گے نا فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ موت تمہیں واقع نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام نے نہ مانا، آپ نے فرمایا کہ نہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں تے بعد نکلیا نا، یہ اتھے سی بندیاں دے نال ہی سی، انسان دے نال ہی پیچھے پھر ساڈے نال ہی ہے۔ یہ تو دعا فرمائے ہمارے آقا کی برکت سے آسمانوں کی طرف جاتا تھا یہ خبیث، اور خبلیں لے کے جنات کو بتاتا تھا، پھر بڑے بڑے عاملین لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یہ حضور کے آنے سے وہ رستہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب یہ اوپر جو آگ نکلتی ہے وہ اسی کو پڑتی ہے، جب یہ خبریں سننے جاتا ہے نا تو اس کو پھر وہ آگ کے بڑے بڑے شعلے لے کے اس کو مارتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے آدم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، تو اس نے کہا قسم اٹھائی اس نے اللہ کی، شیطان نے کیا؟ اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم ایسے ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اب دو باتیں ہو گئی، آپ نے فرمایا بھی جتنا مرضی گیا گزرا ہو بندہ اللہ کی قسم تو نہیں نہ اٹھاتا۔ ایک تو اس کی قسم پہ اعتماد کیا، دوسرا جنت تھی، تیسرا یہ تھی کہ سزا کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا، آپ نے اجتہاد کیا کہ یہ جائز ہے۔ یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو فرمایا یہ کر لو، اس کا جوازی شکل تھی کہ وہ انہوں نے نہ بھی کیا تو اس پہ جرم نہیں ہوا۔ بعض صحابہ پوچھتے بھی تھے حضور یہ منع آپ نے فرمایا ہے، تو اگر آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب غزوہ خندق ہو رہا تھا حضور نے کچھ کفار کو بلایا جو قریش مکہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کے سردار کو بلایا، فرمایا ہم اگر مدینے کی آپ کو کچھ کھجوروں کا حصہ دیں تو آپ اس کا ساتھ چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے مان لیا۔ ابھی لکھنے والا تھا یہ، یعنی دستاویزات لکھنے والا تھا تو لکھا جانا تھا، اتنی دیر میں حضرت سعد بن معاذ آ گئے۔ ایک تو وہ شخص جیسے ٹانگیں کر کے بیٹھا تھا، اس کی ٹانگ کو ٹانگ ماری کہ سیدھا ہو کے بیٹھ، ہمارے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ غصہ کیا، دوسرا حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا ہماری سہولت کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تمہاری سہولت کر رہا ہوں۔ فرمایا حضور پھر نہ کریں، پھر نہ کریں، ہم جب جاہل تھے ان کو کھجوریں نہیں دیتے تھے، اب تو ہمیں اللہ نے نور عطا کر دیا ہے، اب تو ہم مسلمان ہیں۔ تو اس وقت لکھے جانے والا جو وہ تھا معاہدہ، وہ ان کی وجہ سے حضور نے منسوخ فرما دیا۔ تو یہ ہوتا ہے جواز کی شکل۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تو پوچھ لیا، تو اسی طرح مثال دینے کا ایک مقصد ہے، یعنی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی سمجھا، بہترین اس کی تفسیر ہے، اس ایسی تفسیر ہے کمال کی ہے یہ، اور بڑے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں اس کے۔ تو وہاں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی تو نہیں فرمائی، ویسے ہی فرمایا اس کے قریب نہیں، ولا تقربا، اس کے قریب نہ جائیں۔ تو آپ جو ہے نے کہا بھی یہ قسم اٹھا رہا ہے تو چلو کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا آپ کھایا خود اور تھوڑا سا اپنی بیوی کو بھی، جو لباس پہنا تھا وہ اتر گیا آپ کا، اور آپ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم میں نے تمہیں روکا تھا تو تم نے یہ عمل کیا، پھر تو جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ شیطان خوش ہو گیا، انہیں کہا جی تسی جناب ایڈے معزز ہو تو تھلے چلو، میں تھوڑے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا نا میں ایسے کروں گا، بہت بڑا دشمن ہے، پیو دے دشمن نال کو یاری لاندا ہے جی، غیرت مند پتر نہیں، صحیح سی گل، ٹھیک ہے، ہم بھائی ہیں سب کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہم مشورے کے طور پہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، بات بڑی ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو۔ باپ کا دشمن جہاں ہمارا والد عیش و عشرت سے رہ رہا ہو، اور ہماری وہ زمین تھی، ہمارا وہ گھر تھا، ہمارا وہ علاقہ تھا، ہم تو اس وطن کے ہی نہیں ہیں، ہمارا وہ وطن تھا، اس خبیث نے ہمیں بے وطن کیا،
بیماریوں کے علاقے میں بھیجا، محنت کش دشمنیاں ہماری پڑ گئیں، فساد خون ریزیاں ہوئیں، اتنے ہمیں معاملات کرنے پڑے، تو وہ ہمارے باپ سے اس نے دھوکہ کیا، قسم اٹھائی اور پھر اس نے دشمنی کی، تو کیا ہمارا وہ بھلے دار ہو سکتا ہے؟ تو باپ کا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب قرآن میں اللہ نے بھی بتا دیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ، یہ دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ۔ تو جو جو قرآن کی آیات بینات میں واضح آ گیا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ رحمان کا عمل ہے، یہ شیطان کی فرما برداری ہے، یہ رحمان کی فرما برداری ہے۔ تو لہٰذا ہمارے والد کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، ابو البشر مسجود ملائک، ان کو جنت سے پھر نکالا۔ آپ جب زمین پہ تشریف لائے تو رات کا وقت تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت آپ جو ہے نا بڑے گھبرائے۔ جنت ایک نظارہ، جنت ایک خوشبو، جنت ایک نور، وہاں ہر چیز بغیر محنت کے، سوچوں اور فکروں کے مطابق چیزوں کا مل جانا، وہاں نوری نور، یہاں اندھیرا۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ تو جیسے ہی رات ختم ہونے کو ہوئی اور صبح پھوٹی، تو یہ صبح جو ہے نا جنت کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ جنت کی طرح۔ جو صبح روشن ہوتی ہے نا، سورج نکلے اور نہ ہی رات ہو، تو جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے پورے 24 گھنٹے میں پرسکون وقت وہ ہوتا ہے، بابرکت وقت بھی وہی ہوتا ہے۔ کوئی اس ٹائم اٹھ جائے، کام کرے، سارا دن نہیں کام کر سکے گا جتنا اس ٹائم میں کر لے گا۔ ایک تو اس ٹائم میں حضور نے بھی فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اس میں رزق بھی تقسیم ہوتا ہے، اس میں ہمارے آقا کا ولادت بھی ہوئی ہے نا، وہ ٹائم بہت زبردست ہے، یعنی وہ بہت اعلیٰ ٹائم ہے۔ وہ جب صبح پھوٹی، آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ہمارے باپ، انہوں نے پھر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ کس طرح رکعت تھی، کون سے سجدے تھے، کیا طریقہ تھا، وہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو نماز ملی ہے یہ کسی کو نہیں ملی۔ تو 2 رکعت بہرحال آپ نے نماز اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر پڑھی کہ یا اللہ اندھیرا ختم ہوا، روشنی آ گئی، تو میں تیری بارگاہ میں شکر اس کا ادا کرتا ہوں۔ تو وہ ہماری فجر کی نماز بن گئی، اللہ نے پسند کر کے وہ ہمیں فجر میں عطا فرمائی۔ پھر آپ کئی 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے۔